الحمدللہ بولنے میں احتیاط کرنی ہے. الحمدللہ 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 یہ یوں بول رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ واٹ از دس؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ محمل سا لفظ ہے جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. محمل اس کو بولتے ہیں جس کا کوئی میننگ نہ ہو. تو یوں جب بھی اللہ پاک کے ذکر کا تو خاص خیال رکھنا ہے نا. یہ تو اللہ پاک کا ذکر ہے الحمدللہ. تو آپ کو پتا ہے کہ یہ افضل الدعاء الحمدللہ، یعنی کہ یہ حدیث ہے یا افضل الدعاء الحمدللہ. الحمدللہ یہ افضل دعا ہے. اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے الحمدللہ شروع کی نا. الحمدللہ کہتے ہی مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی میں بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ جیسے ہی الحمدللہ کہتا ہے تو الحمدللہ میں 8 حروف ہیں، 8 الفابیٹس الحمدللہ میں. تو جو سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے الحمدللہ کہتے ہی الحمدللہ کے 8 حروف 8 الفابیٹس کی نسبت سے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. تو لفظ الحمدللہ بڑی شان والا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑی شان والا ہے. اب اس کو یہ ہماری قوم الحمدللہ 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 میں آیا تھا، الحمدللہ میں نے کر دیا. واٹ از الحمدللہ؟ اس کی عادت نکالے. اس طرح انشاءاللہ کو بھی انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یار سارا دن بک بک کرتے ہو یار، ماشاءاللہ انشاءاللہ بولنے کی توفیق نہیں ہے. یہ صحیح لفظ نہیں نکلتے. گانے گنگناتے ہیں، ایک سے ایک فلمیں ڈائلاگ یاد ہے، اور اللہ کا نام لینا بھی نہیں آتا، تلفظ کے ساتھ بھی نہیں آتا، اس کا صحیح تلفظ بھی نہیں آتا. ہماری کیسی نصیب پوٹ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم بھاری تعداد غلط پڑھتی ہوگی. جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کر لیتے ہیں. سلام نہیں کرنا آتا، السلام علیکم وعلیکم السلام. واٹ از دس؟ کیا یہ تو ان کو یہ اہم چیزیں ہیں وہ نہیں، واقعی یعنی کہ نہیں آتا. اکثریت نہ سلام درست کرتی ہے، نہ انشاءاللہ، نہ ماشاء اللہ درست کہتی ہے، نہ سبحان اللہ درست کہتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ یوں کر رہے ہوتے ہیں. واٹ از سبحان اللہ؟ سبحان اللہ یہ اللہ کے ذکر ہیں. ایک بار سبحان اللہ کہنے سے، ایک بار الحمدللہ کہیں، یا ایک بار اللہ اکبر کہیں، یا ایک بار لا الہ الا اللہ کہیں، تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. اتنے فضائل ان کے. صحیح پڑھیں گے تو لگے گا نا، صحیح بولیں گے تو لگے گا نا. تو نہیں بولتے صحیح. اگر جنت میں کسی کے درخت لگ گیا اور واقعی لگ گیا اللہ کی رحمت سے، تو آپ بتائیے کہ وہ جنت میں اس درخت سے نفع اٹھانے کے لیے جائے گا کہ نہیں جنت میں؟ تو اس الحمدللہ سبحان اللہ کہنے میں کیا کیا بشارتیں پوشیدہ ہیں. میں نے یہ شروعات پڑھی نہیں اس کی، لیکن میرا ذہن بولتا ہے کہ اگر کسی کے لیے واقعی اللہ کریم نے جنت میں درخت لگا دیا تو کیا اس کو جہنم میں اس درخت کا نفع پہنچائے گا، یا درخت وہاں ڈیلیور کر دیا جائے گا؟ اس کو جنت میں ہی جائے گا جب بھی وہ درخت اس کو ملے گا. اچھا جنت میں جانے کے لیے ایمان پر خاتمہ شرط ہے. تو یوں مطلب یہ کچھ سمجھ پڑتی ہے کہ نہیں کہ ایمان کی سلامتی کیا بھی اس میں چانس ہے. جیسے کہ بوڑھوں کا احترام کی حدیثوں میں ترغیب ہے، بوڑھے کا احترام کرو. تو اللہ پاک تمہارے لیے کوئی بوڑھا، تمہارے بڑھاپے کے لیے بھی کوئی احترام کرنے والا پیدا کر دے گا. تو اس میں مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے شرح میں لکھا ہے کہ اس میں یہ بشارت ہے کہ اس کی عمر بڑی ہوگی، یعنی کہ یہ بوڑھا ہوگا جبھی تو اللہ پاک کہتا ہے کہ اس کے بڑھاپے کے لیے احترام کرنے والا پیدا کرے گا. تو اس کو بوڑھا بھی تو کرے گا نا، اس کو عمر بڑی ملے گی نا اس کو. تو اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے. رحمت حق بہا نمی جویت. اللہ پاک کی رحمت قیمت نہیں مانگتی. بہا کے ایک معنی ہے قیمت، کوسٹ. اللہ پاک کی رحمت بہا نہیں مانگتی. اللہ پاک کی رحمت حق بہانہ می جویت. اللہ پاک کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے. تو بس وہ کسی نہ کسی کوئی ہیلے سے کوئی نیکی اس کو پسند آ جائے، کرم فرما دے، بے حساب بخش دے، اس کو کوئی ظاہر روکنے والا نہیں ہے.
اس کی رحمت بہت بڑی ہے. ہم اس کی رحمت کی طرف نظر رکھیں اور اس کے قہر و غضب سے خود کو ڈراتے بھی رہیں کہ جی اگر وہ ناراض ہو گئے تو کسی چھوٹے سے گناہ جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں وہی چھوٹے گناہ کی وجہ سے جہنم میں اوندھے منہ پھینک دے بے نیاز سے. تو اس لیے ڈرتے بھی رہنا ہے اور رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.